موجودہ سیاسی صورتحال مطلب رمضان المبارک میں جس طرح عوام الناس کی کثرت تعداد جو ہے وہ مساجد کا رخ کرتی تھی، اس بار قطعاً یہ معاملہ ہے ہی نہیں. اور اگر مساجد میں بھی کوئی بیٹھا ہے وہ صرف یہی کہتا ہے، معذرت کے ساتھ وہ صرف یہی کہتا ہے کہ جی کیا بنا، آج فیصلہ تھا، کیا ہوا، کیسے ہوگا، کیا معاملہ ہو سکتا ہے، نون لیگ نے کیا کیا، پی ٹی آئی نے کیا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج رمضان ٹرانسمیشن جو کہ جنت کی تلاش ہے، الحمدللہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور آج ہمارے ساتھ حافظ عثمان صاحب موجود ہیں. ناظرین، کچھ اہم مسائل ہیں جن کی طرف توجہ دلانا بہت لازم ہے اس دور میں، جس طرح کے مطلب اولاد کی تربیت میں والدین کا کیا رول ہونا چاہیے. بالکل حافظ عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب، اولاد کی تربیت میں والدین کا کیا رول ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. محمود بھائی، دین اسلام کہتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. وعلی الوالدہ او یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یہ تو اس کے والدین پہ ہوتا ہے، وہ اسے عیسائی بنائیں، یہودی بنائیں یا مجوسی بنائیں. تو جو اولاد کی تربیت ہے وہ والدین پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ہم اس وقت پرفتن دور میں اپنی جو اولاد ہے، والدین کی ترجیحات میں سے دین اسلام جو ایک ترجیح تھی وہ نکل چکی ہے. جی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے صحابہ، کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کے اچھا تحفہ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر دے. جی. اگر باپ کچھ اپنی اولاد کو بہترین چیز دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے. محمود بھائی، میں اکثر یہ بات لیکچر میں کہا کرتا ہوں کہ کم از کم ہمیں اپنی اولاد کو اس قابل کرنا چاہیے کہ باپ فوت ہو تو جنازہ پڑھانے کے لیے بیٹا تیار ہو. بے شک. ماں دنیا چھوڑ کے جائے تو جنازہ پڑھانے کے لیے بیٹا جو ہے نا وہ تیار ہونا چاہیے. بے شک ایسے ہی. معذرت کے ساتھ اگر یہ بات آپ کو میری نامناسب لگے کہ کوئی بندہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، وہ دعا کے لیے آئے گا تو وہ دعا رسمی مانگتے ہیں. بے شک ایسے ہی. کسی کو میرے باپ کے ساتھ کیا لگے، رسماً دعائیں مانگی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جب میت باپ کی پڑی ہے تو جنازہ پڑھانے والا بیٹا ہے تو یقیناً اس دعا میں اثر ہوگا. بے شک ایسے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ کم از کم اتنی تو کریں کہ ہمارے جانے کے بعد وہ دعا کر سکیں. جی بالکل بے شک. ظاہری بات ہے کہ اولاد جس طرح دعا مانگ سکتی ہے والدین کے لیے، بالکل اس طرح کوئی بھی نہیں. وہ ایک رسمی ہوتا ہے، مطلب اگر کوئی باہر سے بھی آئے گا وہ اس لحاظ سے نہیں مانگا جس طرح کہ ایک بچہ ان کے لیے جنازہ پڑھا سکتا ہے. جی بالکل. ناظرین، حالات حاضرہ پر ایک اہم سوال ابھی جو ہے ہمیں میسج موصول ہوا ہے کہ آج کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، عوام الناس کی توجہ دین کی طرف بالکل نہیں ہے. موجودہ سیاسی صورتحال مطلب رمضان المبارک میں جس طرح عوام الناس کی کثرت تعداد جو ہے وہ مساجد کا رخ کرتی تھی، اس بار قطعاً یہ معاملہ ہے ہی نہیں. اور اگر مساجد میں بھی کوئی بیٹھا ہے وہ صرف یہی کہتا ہے، معذرت کے ساتھ وہ صرف یہی کہتا ہے کہ جی کیا بنا، آج فیصلہ تھا، کیا ہوا، کیسے ہوگا، کیا معاملہ ہو سکتا ہے، نون لیگ نے کیا کیا، پی ٹی آئی نے کیا کیا. مطلب دین کی طرف بالکل توجہ نہیں. یہ بخشش کا مہینہ تھا، اس میں ہم نے گناہ کیا معاف کروانے. قاری صاحب، اس پہ حافظ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مطلب دین کی طرف تو بالکل رغبت ہے ہی نہیں سیاسی صورتحال. جی محمود بھائی، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں بھی یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، عدالت کیا فیصلہ دے گی، عدم اعتماد کا کیا بنا. دیکھیے، جب میں حدیث کی طرف جاتا ہوں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے مسلمان کی جو نشانی بیان فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے بہترین مسلمان ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندہ وہ بات نہ کرے جو اس کے کرنے کی نہیں ہے، جسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے کیا لگے عدم اعتماد کے ساتھ، مجھے کیا لگے عدالت کے اس فیصلے کے ساتھ. یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور میں ادھر یہ بات کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمران جو ہیں کبھی وہ ہمارے محلے میں نہیں آئے. جی. اور ہم نے کبھی شاد و نادر ہم انہیں لائیو دیکھیں. جی. ان کی وجہ سے
جو ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں نا، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بغض پال کے بیٹھے. دین اسلام کہتا ہے من حسن اسلام، تمہارے اچھے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تم ان کاموں میں نہ پڑو. اللہ قرآن میں کہتے ہیں جہاں عباد الرحمن کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے ولی لوگ ہیں، فرمایا اذا مروا باللغو مروا کراما، وہ لغویات سے عزت کے ساتھ سے گزر جاتے ہیں، وہ ان میں نہیں پڑتے. ہمیں میرے کرنے کی یہ باتیں نہیں ہیں. مجھے چاہیے کہ جو وقت میں ان چیزوں میں صرف کرتا ہوں میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں صرف کروں. رمضان کا مہینہ جا رہا ہے تو ہماری جو ترجیحات ہیں وہ بدل چکی ہیں. سیاسی پارٹیوں کو ہم مساجد میں ڈسکس کر رہے ہیں، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مساجدیں اللہ کے ذکر کے لیے. ناظرین میں نے کچھ ایسے افراد بھی دیکھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، خونی رشتہ ہے اور آپس میں خونی رشتے ہیں، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو گالیاں دے رہا ہے اور دوسرا بھائی مطلب وہ ہوا میں تیر چھوڑ رہے ہیں. اور وہ کیا رہے ہیں جی، جو پی ٹی آئی کا ہے وہ ایسا ہے اس کو گالی مل رہی ہے، اگر نون لیگ کا اس کو ایسے ہے وہ اس کو گالی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، پتہ یہ بھی ہے کہ میرے گھر میں بھی اس طرح 2 پارٹیوں کے 3 پارٹیوں کے بندے موجود ہیں. جو دین اسلام نے کہا ہے نا، اگر آپ کسی سے محبت کریں، الحب فی اللہ، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور بغض جو ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. جی بالکل. اگر تو آپ پارٹیوں پہ اس لیے ہیں کہ محبت اور آپ کا یہ میرٹ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو فابیہ، اگر آپ سیاسی بغض رکھتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. جی بالکل. حفظ صاحب میں تو کہوں گا یہاں پہ ہم سیاست دانوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے گریباں میں اگر جان کے دیکھیں کیا ہم درست ہیں. ہم خود درست نہیں ہو رہے ہیں، ہم پوری دنیا کو درست کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. عدم اعتماد کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. میں خود ٹھیک نہیں ہوں، بے شک. میرا جہاں ہاتھ پڑ رہا ہے نا میں وہاں 2 نمبری کر رہا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اگر کوئی بندہ سبزی والا ہے وہ 2 نمبری کرتا ہے سبزی میں، فروٹ والا ہے وہ سیب آپ کو دے رہا ہے اور اس سیب میں وہ مطلب ہلکے قسم کے گلے سڑے ہوئے وہ سیب ڈال رہا ہے، وہ آپ کو وزیر اعظم نے نہیں کہا، وہ حکمران نے آ کے نہیں کہا. وہ ایمان میں اپنا خود بیچ رہا ہوں، وہ اپنا ایمان. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور یاد ہے، وہ رات کا وقت ہے جب وہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا تھا ماں عمر دیکھے نہ دیکھے عمر کا خدا دیکھ. جی بالکل. ناظرین سب سے پہلے ہمیں اپنا آپ درست کرنا ہوگا، حکمران خود ہی ٹھیک مل جائیں گے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اگر ہم نہیں درست تو حکمران ہمیں ایسے ہی ملتے جائیں گے. ہمیں اپنا جی بالکل اپنی اصلاح. ناظرین ہم نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ تو سیاسی ایک منظرنامہ آپ کے سامنے رکھا. حفظ صاحب کیا دنیا چھوڑنے کے بعد بھی والدین کو اولاد کا کوئی عمل فائدہ پہنچاتا ہے؟ محمود بھائی آپ نے ماشاءاللہ یہ ٹاپک بھی یہی رکھا ہے، جنت کی تلاش. تو جنت کی تلاش میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی اولاد کی جو تربیت ہے نا وہ اچھی کر کے جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ، اس کے سارے عمل جو ہے نا وہ منقطع ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزیں پیچھے جاتی ہیں اس کے. ایک ولد صالح، نیک اولاد، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اور علم ما ينتفع بھی، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. یہ 3 چیزیں پیچھے جاتی ہیں. تو جو ہم جنت کا راستہ تلاش کرتے ہیں نا اسی راستے میں سے ایک ٹریک اولاد کی بہترین تربیت بھی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ جنت میں 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت کی ذات نے ایک کے مقام کو بلند کر دیا. تو دوسرا پوچھتا ہے یا اللہ اس کو یہ رتبہ تو نے کیوں دیا ہے؟ میرے ساتھ ہی عرصہ دراز سے رہ رہا تھا، اس نے کوئی نیکی تو کی نہیں ہے، ادھر رہ کے کٹھے رہ رہے تھے، کچھ کیا تو ہے نہیں، یہ اوپر یہ اتنے درجے میں کیسے پہنچ گیا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کہتی ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد نے یہ نیکی کی ہے، اس کے لیے دعا کی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو جنت کا راستہ ہے نا اس میں سے جو جنت کی تلاش ہے اس میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے بہترین کہ اولاد کی تربیت اچھے سے کر جائیں. ظاہری بات ہے وہ اولاد کی تربیت اچھی تھی تو آپ کے جانے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کر سکے، کچھ ایسا بھی کر کے جائیں کہ جس سے قبر ٹھنڈی ہو. ہم اپنی اولاد کو دنیاوی معاملات بہت کچھ سکھاتے ہیں، ہمیں دین کا علم دینے کی بھی ضرورت ہے. بے شک بے شک. ناظرین دنیاوی کاروبار کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کسی ایک کو نہیں، میں تو کہوں گا ہر ایک کو دین کی خاص طور پہ معلومات دی جائیں تاکہ وہ کل کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. ناظرین ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. کیا اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دلواتے وقت ہماری پہلی ترجیحات کیسی ہونی چاہیے؟ جی محمود بھائی جب ہم اپنی اولاد کو یہ دنیاوی معاملہ سکھاتے ہیں نا تو میری ترجیح ایک یہ بھی ہونی چاہیے، میری فرسٹ پریورٹی یہ بھی ہونی چاہیے کہ میری اولاد کو کم از کم پاکی ناپاکی کا تو پتہ ہو. جی بالکل بالکل. دین کے مسائل کا تو پتہ ہونا.
ٹھیک ہے. ہماری جو ترجیحات ہیں وہ صرف دنیاوی معاملات سکھانے تک ہیں. ہم مسلمانوں کے بچے ہیں, غسل کے طریقے سے ہم بہت دور ہیں. مجھے یاد ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں رو رو کے دعائیں کرتی رہی ہیں 1.5 سال تک اللہ سے کہ اللہ بخاری کو آنکھیں دے دے, میں تیرے نبی کے دین کا حافظ بناؤں اسے. تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, روتی روتے ایسے دعا کرتے سو گئی ہیں, وہ تو چارپائی کے ساتھ ٹیک لگائی ہے. تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, فرمانے لگے کہ بخاری کی ماں پریشان نہ, اٹھ کے دیکھو اللہ کی ذات نے تمہارے بخاری کو آنکھیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جب والدین کی ترجیحات یہ ہو نا کہ اولاد کو دین کا علم دینا ہے, مٹ جاتے ہیں یہ لوگ دنیاوی ڈگریاں لینے والے. قیامت تک امام بخاری کا نام رہے گا. اللہ, قیامت تک امام بخاری پہ اللہ کی رحمتیں جو ہے نا وہ برستی انشاءاللہ. اور جب ماں نے یہ دعا کی ہے, والدین کی ترجیحات میں سے یہ ہے کہ اولاد کو دین کی تربیت دینی ہے, تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کا کام کہاں بیٹھ کے کیا؟ ماں بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں دنیاوی تعلیم اپنی اولاد کو دیتے ہیں, یہ دین کا علم. جی جی بالکل. ناظرین, یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہمارے ساتھ جائے گا, اور ظاہری بات ہے کہ ہم کل کو دنیا سے بھی چلے جائیں گے, یہ صدقہ جاریہ پیچھے ہم جو چھوڑ کے جائیں گے وہی ہمارے لیے, اس کو آپ نیکی کی طرف لے جائیں یا برائی کی طرف لے جائیں, صدقہ جاریہ وہی رہے گا آپ کے پیچھے. ناظرین, مزید جو ہے آپ اس طرح کی ویڈیو جتنی بھی ہیں, حافظ عثمان صاحب آج ہمارے ساتھ جنت کی تلاش پروگرام میں رمضان ٹرانسمیشن میں موجود ہیں. ناظرین, آپ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.